أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. وہ ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور تم انتظار میں پڑے رہے اور شک میں پڑے رہے اور آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ گیا اور بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا. بس آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہی تمہاری رکھوالی ہوگی اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں اور ان حق باتوں سے جو نازل ہوئی اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی پہلے، بس ان کے اوپر وقت لمبا گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. تحقیق کہ ہم نے تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، شاید کہ تم عقل سے کام لو. یہ بات آئی کہ قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ ہوگا جب مومن لوگ اور ان کے درمیان میں سے منافقین کو چھان کر الگ کر دیا جائے گا. پہلے دونوں ساتھ ہوں گے جیسے دنیا میں ساتھ تھے، پھر مومنین آگے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک روشنی عطا کریں گے. منافقین پکاریں گے کہ رکو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. یہ اس وقت کی بات ہے. ینادونہم الم نکن معکم، وہ کہیں گے کہ تم ٹھہر جاؤ، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومنین وہاں کہیں گے قالوا بلا، ہاں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. یہاں الگ الگ درجے بتائے نفاق کے پیدا ہونے کے. فرمایا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. ایک طرف اللہ کی محبت تھی، دوسری طرف مال کی محبت تھی، مال کی محبت کو ترجیح دی. یہ نہیں کہا کہ بھائی مال کی محبت نہیں ہوتی، خاندان والوں کی محبت نہیں ہوتی، یہ نہیں، لیکن جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دو. تو نفاق کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو، اس کی بات کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کی محبت کو ترجیح دے. تو فرمایا فتنتم انفسکم وتربصتم. دوسرا اسٹیپ انتظار کرنے لگے، یہ کروں یا یہ کروں، ادھر سود میں فائدہ ہے، ادھر چھوڑ دوں، دین یہ کہہ رہا ہے چھوڑ دے. اب وہ انتظار میں پڑتا ہے، کیا کروں؟ وارتبتم. پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے شک میں پڑ جاتا ہے. وارتبتم
فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، وتربصتم، انتظار کرنے لگے، وارتبتم، اور شک میں پڑ گئے۔ دین کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں، دین بالکل صاف صاف ہے۔ تو فرمایا شک میں پڑ گئے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، خیر آگے کر لیں گے، آگے دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے، ابھی تو کر لو۔ یہ بات من میں آتی ہے۔ اور پھر آگے وغرتکم الامانی، اور آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس طرح کی باتیں یہ نفاق کو بڑھاوا دیتی ہے۔ وغرتکم الامانی، آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا کہ چلو ابھی تو لڑکے کی شادی کرنی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر دین کے اوپر آ جائیں گے، پھر حلال کے اوپر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں نفاق کے بیج کو اور زیادہ سینچائی کرتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں۔ پھر آخری بات حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان دھوکے میں ڈالتا، یہ ساری چیزیں تو ہیں، اب اس کو آگے بڑھاتا ہے شیطان۔ غرور کے معنی دھوکہ دینے والا، اور اس سے ایک ہوتا ہے غرور کے معنی تکبر، اور یہاں ہے غرور کے معنی دھوکہ دینے والا شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ بھائی کرتا رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ابھی تو تجھے یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، بھائی کیا فکر کی بات ہے، کرتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے خون میں شیطان، ہر انسان کے اندر رگوں میں شیطان دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا رہتا ہے، اس طرح ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، یہی شیطان اس کو ورغلاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ انسان کہ بھئی ایک آدمی آج اس کا جگری دوست ہے، کل اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، ابھی تھوڑی دیر میں اس کے دل میں یہ بات ہے، پھر یہ بات ہے، یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، اور اس ورغلانے کا علاج آگے کی آیتوں کے اندر آ ہی رہا ہے۔ تو فرمایا وغرکم باللہ الغرور، انسان فتنے میں بھی پڑتا ہے، انتظار کرتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، پھر اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگتے ہیں توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ وغرکم الامانی، پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے جو آرزویں ہوتی ہیں، آرزوؤں کو مٹائیں تو مٹائیں کیوں کر، آرزوؤں کو مٹائیں تو مٹائیں کیوں کر، ایک مٹتی ہے تو ایک اور جمع ہوتی ہے۔ یہ آرزویں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہی رہتی۔ حدیث نفس کے بارے میں یہ آرزویں پیدا کرتا ہے نفس، اور پھر شیطان۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بتاؤ تو ایک ایسا ساتھی ہو اگر تم اس کا اکرام کرو اور اس کو کھلاؤ پلاؤ تو وہ تم کو مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو اور اس کو کھلانے پلانے میں کمی کرو تو وہ تمہارے لیے بلا بن جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو سب سے بدترین ساتھی کہلائے گا کہ اگر تم اس کو کھلاتے ہو، احترام کرتے ہو تو وہ تم کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اور اگر اس کی توہین کرتے ہو تو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور پھر ان سب کے آخر میں شیطان ورغلاتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں دنیا میں ان کو فتنے میں ڈالوں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ یہ شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نظم ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی، ایک نظم ہے، اس کا نام ہے جبریل و ابلیس، کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس سے ملتے ہیں، ایسی نظم، کیونکہ پرانے دونوں ساتھی تھے، صدیوں تک دونوں ساتھی رہے، دوست رہے، تو جب دونوں ملتے ہیں تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام
پوچھتے ہیں ابلیس سے ہمدم دیری نہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، کہ میرے پرانے ساتھی دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغو آرزو و جستجو، کہ وہاں تو یہی کہیں سکھ ہے کہیں دکھ ہے کہیں لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہی چل رہا ہے دنیا میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رکھوں، کہ کیا اب بھی تو سدھر جائے، اب بھی تو بیک فٹ پر آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ اوپر فرشتے تو تیرا تذکرہ کرتے رہتے۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ یہ ابلیس کہتا ہے ہو اگر خلوت میسر پوچھنا اللہ سے، ہو اگر خلوت میسر پوچھنا اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ بھئی دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان سارے کاموں کے پیچھے میں تو ہوں، ایسا ابلیس کہتا ہے۔ تو یہ ابلیس ہے وہ تو پھر آرزویں دلاتا رہتا ہے، کوئی کرتا جا سود، کیا کوئی حرج نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، قرآن میں غفور الرحیم کہا۔ پھر ایسی باتوں میں انسان پڑتا ہے تو عبادات سے دور ہوتا ہے، پھر اچھی باتوں کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہوتے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نفاق کی طرف آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ عملی نفاق ہو یا پھر آگے بڑھ کر عقیدے کا نفاق ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم تمام کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ مولاکم، وہی تمہاری رکھوالی ہے، کافروں کی بھی اور منافقین کی بھی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب آگے 4 آیتیں ہیں، وہ ان باتوں کا علاج، گویا ایک جو صوفیانہ طریقہ ہے، صوفی راہ سلوک جس کو کہتے ہیں، کہ صوفی لوگ یہ نفاق کی بیماری، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، اچھی باتوں کا اثر نہ ہو اس کی بیماری، اس کا علاج آگے کی آیتوں کے اندر بتایا۔ فرمایا پھر سوانیہ انداز، الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائے، وما نزل من الحق، اور جو حق باتیں اتری ہیں ان کے لیے ان کا دل نرم پڑ جائے، کیا وہ وقت ابھی بھی ایمان والوں کے لیے نہیں آیا؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر سمجھائے، جیسے جسم ہوتا ہے اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، محتاط رہنا پڑتا ہے، چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ بھئی ڈائبٹیز ہے، فلاں چیز زیادہ کھا لوں تو نقصان ہوگا، ویسے بھی کوئی چیز زیادہ کھا لیں، حد سے زیادہ کھائیں تو ویسے بھی نقصان کرتی ہے ہر چیز۔ تو بیماری جسمانی ہوتی اور اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے، بیماری ہو تو علاج کرنا چاہیے، لیکن آج کل سب سے زیادہ اگر دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو میڈیکل لائن کے اندر پورا ایک مجانی نظام ہے، سب سے زیادہ لوٹا جاتا ہے میڈیکل لائن کے اندر، غیر ضروری دوائیں دو، کچھ بھی چیک اپ کروانے گئے تو یہ ایک من میں ایک وہم ڈال دیا، تم کو یہ بیماری ہے، تم کو یہ چیک اپ کروا لینا چاہیے، اب وہ اسی میں ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں، یہ یعنی سائیکولوجی والے کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ذہنی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہی نہیں، ایک وسوسہ ڈال دیا کہ تم تو بہت سوکھ گئے ہو، تم کو تو ایسا، تو پھر وہ انسان اسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی جسمانی بیماریوں کی، ان کا علاج کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، اور علاج کے بارے میں تو آپ کی تاکید ایسی ہے کہ پورا جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی، یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، اس پر سینکڑوں کتابیں مغربی لوگوں نے لکھی ہے کہ میڈیکل سائنس ہے، کئی مضمون میں نے بھی اس کے اوپر لکھے کہ آج کل جو میڈیکل سائنس ہے اس کی پوری بنیاد مسلمانوں نے رکھی، جیسے آج کل میڈیکل سائنس میں جو آپریشن کے آلات
آپریشن کے آلات اکثر و بیشتر ابھی بھی وہی چلتے ہیں جو ابو القاسم زہراوی نے ایجاد کیے تھے. ابو القاسم زہراوی جس کو ماڈل آپریشن کا باپ کہا جاتا ہے، جس کو یہ لوگ لکھتے ہیں ابو الکیسس، اس طرح نام لکھتے لیٹن زبان میں تاکہ پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے. ابو القاسم زہراوی. تو خیر یہ اپنی جگہ پر ایک الگ ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں. تو ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ جس طرح لوہے کو پانی لگے تو اس کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگے تو اس کو زنگ کاٹ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی کاٹ لگتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤہا، کہ اللہ کے نبی اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ لوہے کو صاف کرنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علاج بتائے. یہ نفاق سے بچنا اور روحانی بیماریوں سے بچنا، اس کے دو علاج بتائے. آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ اس دل کو یعنی زنگ کو کاٹ کو دور کرنے کا طریقہ ہے موت کو بہت زیادہ یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. یہ دو علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو اگر یہ روحانی بیماریاں اگر توجہ نہ دیں تو پھر یہ بیماریاں لگتی ہیں دل کو. تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، اور اللہ والے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پہل انگریزوں کے خلاف مہم چلائی 1831 میں، تو ان کا انتقال ہوا، یعنی سمجھیے 200 سال پہلے بالکل شروع میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، اور بہت بڑے صوفی تھے، بڑے بزرگ تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جو 4 سلسلے ہیں صوفیوں، نقش بندی سلسلہ اور قادری سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، ان سلسلوں کو جمع کر کے ایک الگ سلسلہ بنایا اور اس کا نام رکھا سلسلہ محمدیہ. اور سلسلہ محمدیہ میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ زمانہ الگ تھا کہ ہمارے بڑے لوگ خانقاہ کے اندر رکھ کر علاج کرتے تھے، اب زمانہ الگ آ گئے. تو سلسلہ محمدیہ کے اندر انہوں نے ایسا کیا کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اپنے تکبر کو بھی توڑنا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ بات انہوں نے اس زمانے میں جوڑی کہ یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا. یہ انہوں نے سلسلہ محمدیہ کے اندر داخل کیا اور آخرکار حضرت جو ہے 1831 کے اندر شہید ہوئی. تو بزرگوں کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ دل کی بیماریاں ایک تو ہوتی ہے جسمانی بیماری، اس کو اس کے ڈاکٹر پہچان لیتے، دل کی بیماری کے ماہر الگ ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اس کو پہچان لیتے کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے، اس کو کون سی بیماری لگی ہے، اس کو کون سی روحانی بیماری ہے. وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موٹا علاج کو یہ بتایا کہ موت کو یاد رکھو، ایک دن مرنا ہے، اور دوسرا کلام پاک کی تلاوت کرو. یہ روحانی بیماریوں کو دور کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہے. تو فرمایا آگے کی 4 آیتیں یہی اس کے علاج کے بارے میں. پہلی آیت فرمایا الم یعن للذین آمنوا، وہی سوالیہ انداز، یہ ان صورتوں میں سوالیہ انداز ہے مومنین کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ کب تک غفلت میں رہو گے، کیا جاگو گے کہ نہیں جاگو گے. فرمایا الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں. وما نزل من الحق،
جو حق باتیں اتری ہیں وہ ان کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ باتیں ان کے دل میں اتریں، ان کو سمجھ میں آئے کہ مجھے مرنا ہے، ان کو سمجھ میں آئے کہ مجھے حلال کمائی کرنا ہے، ان کو سمجھ میں آئے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کو سمجھ میں آئے کہ مجھے گن گن کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان کو سمجھ میں آئے کہ میرے اوپر کن لوگوں کے کیا حقوق ہیں، میں ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، ان کو سمجھ میں آئے کہ کیا کمائی کے اندر میں حلال کا طریقہ اختیار کرتا ہوں یا حرام کا طریقہ اختیار کرتا ہوں، کیا ان باتوں کو سمجھنے کا اب تک وقت مومنوں کے لیے نہیں آیا؟ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، برابر یاد رکھنا تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں، یہود نصارہ وغیرہ بہت ساری قومیں گزری ہیں، جب انہوں نے اپنی کتاب سے دوری اختیار کی، اپنے پیغمبر کی باتوں سے دوری اختیار کی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ایسے سخت کہ پھر ایسے دل کے اوپر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو برابر یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، اس کے اندر یہ نفاق کا علاج ہے، اس کے اندر تکبر کا علاج ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پھر اس بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی یہ سورہ حدید کے اندر آگے کی آیتوں میں بتلایا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مانگیں۔ یا اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ بنا، دنیا والوں کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام روحانی بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، نفاق سے، حسد سے، تکبر سے، یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ آئندہ تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ تیرے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، یا اللہ روزی کے دروازے کھول دے، یا اللہ مسلمانوں پر روزی کے دروازے کھول دے، یا اللہ روزی کے دروازے کھول دے، کسی کا محتاج نہ بنا، تمام طرح کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ مل جل کر ایک ہو کر دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان اور عافیت کا ماحول پیدا فرما، امن و امان کا ماحول پیدا فرما، عافیت کا ماحول پیدا فرما، لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کے پیغام کو عام فرما، ہمدردی کے پیغام کو عام فرما، نفرت کو ختم فرما، یا اللہ ہر طرح کے بچھڑے پن کو ختم فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی ترقی سے ہم تمام کو نواز لے، یا اللہ اس ملک کو ہر طرح کی ترقی عطا فرما، یا اللہ قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر دعوت کے کام کو قیامت تک پنپنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کو، اللہ اکبر کی صدا کو اس ملک کے اندر یا اللہ قیامت تک آباد فرما، اس کے لیے کام کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما، اس کے لیے ہم تمام کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، ایسے دنوں کے اندر یا اللہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔